السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ دوسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اور ان کی ناقدری کی وجہ سے جو عذاب اللہ نے ان پر نازل فرمایا تھا اس کو اجمالی طور پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد روزی کے بارے میں اللہ نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ پھر اللہ پاک نے انسانوں کی ابتدائی حالت کو بیان کر کے بعد میں ہونے والے اختلافات اور گمراہیوں کا حال بیان کر کے ایمان والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ لیکن ایمان والوں کو کچھ آزمائشیں اور کچھ مصیبتوں کی بھی اللہ نے پیشین گوئی کی ہے تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ بس آمنا بول دیں اور جنت میں چلے جائیں گے۔
پھر بعد میں اللہ پاک نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق جو ہمارے مال کے صحیح مستحق ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور رکوع کے اخیر میں جہاد کی فرضیت اور انسانی فطرت جو اس کو قبول نہیں کرتی ہے اس سے متعلق اللہ نے ایک بہت حکمت کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے انہیں کیسی کیسی واضح اور کھلی نشانیاں دکھائی تھیں، اور یہ بھی ان سے پوچھ لیجئے کہ جو قوم اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدبختی اور شقاوت کی وجہ سے بدل دے، نافرمانی کرنے لگے، تو پھر اللہ اس قوم کو کتنی سخت سزا دیتا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، اسی دنیاوی زندگی میں مگن رہ کر وہ ایمان والوں سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، قیامت کے دن ان کے مقابلے میں بہت عالی مقام ہوں گے۔ جہاں تک دنیا کے رزق کی بات ہے تو وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، مگر یہ حالت باقی نہیں رہی اور لوگوں میں اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمانا شروع کیا۔ ایمان لانے والوں کو یہ پیغمبر خوشخبری سناتے تھے اللہ کی نعمتوں کی، جنت کی، اور کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ ان پیغمبروں کے ساتھ اللہ نے کتاب ہدایت بھی نازل فرمائی تھی، جو کتاب برحق تھی، تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ہیں ان کا یہ کتاب اور پیغمبر فیصلہ فرما دیں۔ لوگوں میں اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ ان کو حق کا علم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کو حق کا علم مل گیا تھا، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے تھے، مگر صرف ظلم و زیادتی کی وجہ سے انہوں نے اختلافات کیے، اور اللہ ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے حق کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت کا راستہ بتا دیتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جیسے تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر آ چکے تھے؟ ان پر مصیبتیں گزریں، سختیاں آئیں، اور ایسے وہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ پیغمبر وقت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تب انہیں تسلی دی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں۔
تو آپ فرما دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو۔ ویسے جو بھی تم بھلائی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تم پر جنگ کرنے کا حکم نافذ کیا گیا ہے، تمہیں قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ تمہیں ناگوار گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے برا ہو۔ اللہ حقیقت حال کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، کسی بھی قوم کی تاریخ سے، اس کے عروج و زوال سے اگر عبرت حاصل کرنا ہے تو وہ انسانی تاریخ میں بنی اسرائیل قوم ہیں۔ اللہ نے ان کو توریت عطا فرمائی۔ انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان 3 پیغمبروں میں 3 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی۔ یہ سب بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ 4 کتابوں میں 3 کتابیں اللہ کی بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر نازل ہوئی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل انسانوں کی ہدایت کے علم بردار ہوتے، لیکن جتنی گمراہیاں بنی اسرائیل میں پھیلی ہیں شاید کسی ایمان والی قوم میں پھیلی ہوں گی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو انہوں نے قتل کیا، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو قتل کیا۔ توریت لکھی لکھائی ان کو دی گئی تو انکار کر دیا، ہم نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، کہہ رہی اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ ان کو کوہ طور پر لے گئے، اللہ نے خود کہا کہ یہ کتاب میں نے دی ہے، تب بھی نہیں مانے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، جتنے لوگ کوہ طور پر گئے تھے وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ قوم میں آ کر انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ہاں یہ اللہ ہی کی کتابیں قبول کر لو، وہ لوگوں کو اس کی طرف قطعاً دعوت نہیں دیے، بلائے نہیں کہ ایمان لاؤ، بلکہ وہ سب مل کر انکار کرنے لگے کہ ہم توریت نہیں لیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان پر کوہ طور کو ایسے سائبان کی طرح، بادل کی طرح لٹکا دیا کہ توریت قبول کرو گے تو ٹھیک، ورنہ یہ پہاڑ تم پر پھینک دیا جائے گا، تم اس میں کچل جاؤ گے۔ تب انہوں نے کہا ہاں مانیں گے مانیں گے مانیں گے۔ لیکن جب وہ پہاڑ اپنی جگہ واپس آ گیا تو پھر وہی، نہیں اے موسیٰ اس میں بہت سخت احکام ہیں، ہم سے اس پر عمل نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل کی طویل تاریخ ایسی ہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی ہے،
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، قرآن میں کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے بڑے ہیرو پیغمبر مانے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں اتنی خوبیوں کے مالک تھے کہ ان کی عبادتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی بیان فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ، نفل روزہ، حضرت داؤد علیہ السلام کی تہجد کی نماز، حضرت داؤد علیہ السلام کا محنت اور اپنے ہاتھ سے کما کر گھر چلانے کی ادا، بہت ساری خوبیاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی بھی ناقدری کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کیسے کیسے معجزے عطا فرمائے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے تو ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور ان کی شبیہ ایک شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کر محفوظ رکھا اور بچا لیا۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی واضح نشانیاں اور معجزات دکھائے، اور ان سے یہ بھی پوچھ لو کہ جب کسی قوم کو اللہ کی کوئی نعمت دی جاتی ہے اور وہ اس کی ناقدری کرتی ہے تو پھر اللہ کتنی سخت سزا دیتا ہے۔ آج بھی جو اسرائیل ہے، اس کی حرکتیں جانتے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر بمباری کر رہا ہے، ہسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، درسگاہوں پر بمباری کر رہا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا ظلم، ایسی بربریت ہمارے موجودہ تاریخ اور ہم سے قریب ماضی میں آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ تاکہ مسلمان کہیں امامت کا منصب، پوری دنیا کی ہدایت کا منصب پا کر بنی اسرائیل کی طرح گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس امت کو، مسلمانوں کو جو پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ پیغمبر تو سارے پیغمبروں کے امام ہیں، سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ نے جو خوبیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، کسی اور پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت محمدیہ بھی اللہ کی نعمت پا کر ناقدری کر بیٹھے اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ اصل مقصد یہ ہے بنی اسرائیل سے متعلق گفتگو کرنے کا، اور پھر اللہ نے اسی رکوع میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم صرف ایمان کے بول دو گے تو جنت پہ چلے جاؤ گے؟ کیا تم پر ابھی وہ حالات جو پچھلے ایمان والوں پر آئے ہیں وہ ابھی آئے نہیں ہیں؟ اس سے پہلے تم جنت میں جاؤ گے؟ تمہیں آزمایا جائے گا، تم پر بھی مصیبتیں آئیں گی، تمہیں بھی سختیوں سے گزرنا پڑے گا۔ پہلی امتوں کو دیکھو کیسی کیسی مصیبتیں ان پر آئی ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہو ہم پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کفار مکہ کتنا ہم کو ستا رہے ہیں، آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور واقعی اس وقت کفار مکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھا رہے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم جلد بازی کرتے ہو،
تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ایمان والوں کی، ان پر مصیبتیں تمہاری مصیبتوں سے کہیں زیادہ گزری ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جب کوئی ایمان لاتا تھا تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کروٹ سے کاٹ کر جدا جدا کر دیتے تھے، لیکن وہ ایمان سے پھرتا نہیں تھا، ایمان پر قائم رہتا تھا۔ تم سے پہلی امتوں میں جو ایمان والے تھے، کافر انہیں نصف زمین میں گڑھا کھود کر پیک کر دیتے تھے، کھڑا کر دیتے تھے، اور لوہے کی نوک دار تیریاں، سلاخیں اس کے جسم میں اوپر گھسا کر اوپر سے نیچے تک پھیر دیتے تھے، جسم کی بوٹی بوٹی الگ ہو جاتی تھی، مگر وہ اف تک نہیں کرتے تھے، ایمان پر جمے رہتے تھے۔ تم جلد بازی کرتے ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، جلد بازی مت کرو، مصیبتوں سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ہم کو اس آیت میں اللہ پاک نے تسلی دی ہے، یہ گھبرایا نہیں ہم کو، ڈرایا نہیں ہم کو، بلکہ اللہ نے ہم کو تسلی دی ہے کہ تم پر کچھ آزمائشیں آئیں گی، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، تم ہی کامیاب رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ہی ساتھ رہے گی، بس شرط یہ ہے کہ اللہ والے بنے رہو، اللہ کے دین پر قائم رہو۔ پھر اللہ پاک نے یہ حقیقت بیان کی ہے جو بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سارے لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر تھے، سب ایمان والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک علماء کہتے ہیں کہ سارے کے سارے انسان ایمان والے تھے، ایک بھی کافر نہیں تھا۔ ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے، طوفان میں سارے کے سارے اس کشتی کے علاوہ غرق ہو گئے۔ اس کشتی میں جو ایمان والے تھے مٹھی بھر، بس وہی محفوظ رہے، باقی پوری دنیا تباہ ہو گئی۔ تو یہ کشتی کے لوگ سارے کے سارے ایمان والے ہی تھے، ایک بھی کافر نہیں تھا۔ ایسے ہی علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے ساری روحوں سے کہا تھا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، ضرور آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ 3 دور گزرے ہیں انسانی تاریخ پر جب سارے کے سارے انسان ایمان والے تھے، ایک بھی کافر نہیں تھا۔ ہماری دنیا کی ابتدا ایمان کی روشنی میں ہوئی ہے، کفر کی تاریکی میں نہیں ہوئی ہے۔ پہلا انسان اللہ کا پیغمبر تھا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کی جو بھی اولاد پھیلتی چلی گئی وہ سب ایمان والے تھے۔ تقریباً 1000 سال تک ایمان والے ہی رہے۔ بعد میں پھر تبدیلیاں آئیں، اختلافات پیدا ہوئے، کفر شرک شروع ہوا، اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے جو کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا۔ یہ پیغمبر ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری سناتے تھے اور کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ جو لوگ کفر کرتے تھے، حق سے اختلاف کرتے تھے، وہ کوئی جاہل نہیں تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بھی حق کا علم دیا گیا تھا، لیکن صرف ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے، ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا اور ایمان کا انکار کیا۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، ورنہ جان بوجھ کر بھی لوگ سیدھا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں، کفر ہی اختیار کرتے ہیں، گمراہی ہی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم تعزیانہ ہے
کہ ضد اور ہر دھرمی میں ہم مبتلا نہ ہوں، بلکہ اطاعت اور فرما برداری ہمارے اندر رہے، جس کی وجہ سے ایمان پر ہم قائم رہیں گے، ورنہ ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم ایمان کی نعمت سے محروم ہو جائیں۔ ان مضامین کے بعد اللہ پاک نے مضمون میں تبدیلی کی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایک سوال یہاں ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ مال جو بھی خرچ کرنا چاہو والدین پر خرچ کرو۔ سب سے پہلے والدین کو اللہ نے بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ اگر ماں باپ بچوں سے کہہ دیں کہ یہ گھر میرا ہے تمہارا نہیں، نکل جاؤ، تو نکل جانا چاہیے۔ وہ والدین کی فرما برداری ہی ہے جس میں نجات ہے، نافرمانی میں نجات نہیں ہے۔ والدین کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا بیان فرمایا ہے، صرف اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں اللہ نے والدین کی اطاعت و فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، جگہ جگہ یہی اسلوب آپ کو ملے گا۔ اللہ نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی اور والدین کے حقوق بیان کیے۔ ہم لوگ والدین کی اتنی زیادہ قدر کرتے نہیں ہیں جتنی زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی مت بولو۔ اف، آدمی جب کسی چیز کو ناگوار سمجھتا تو کہتا اف، یہ لفظ اف بھی اس کی زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ تلخ کلامی باپ کے سامنے اونچی زبان سے بولنا یہ تو بچوں کے لیے بالکل ہی غلط ہے۔ جھکے جھکے رہو، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہو، اپنے سے پہلے ان کو کھلاؤ، اپنے بال بچوں سے پہلے ان کو کھلاؤ، ان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری بیوی کا بھی حق ہے، ہمارے بچوں کا بھی حق ہے، ہماری ذات کا بھی حق ہے، لیکن ہمارے مال پر سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو بھی تم خرچ کرتے ہو والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ رشتہ دار دور کے بھی ہوتے ہیں، قریب کے بھی ہوتے ہیں، سارے رشتہ داروں پر خرچ کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے۔ رشتہ داری یہ اللہ کا انمول انعام ہے، اللہ کا انمول تحفہ ہے۔ قرابت داری، رشتہ داری اللہ پاک کی بہت عظیم نعمت ہے، اس کی بھی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ رشتہ داروں کو ہم قیمتی اپنے لیے مددگار سمجھ کر ان پر خرچ کرتے رہیں، کبھی احسان نہ جتلائیں۔ ہم ان پر خرچ کر کے ان کو اپنے قریب سمیٹے رکھیں، بکھرنے نہ دیں۔ خاندان کا اکٹھا ہونا بہت اہم ہے، اور خاندان کا بکھر جانا، ٹوٹ جانا، یہ بہت بڑا وبال ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ خاندان کی بڑی اہمیت ہے، رشتہ داروں پر خرچ کیا کرو، اس سے خاندان جڑے رہیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یتیموں پر خرچ کرو۔ مرنے والا باپ جب انتقال کرتا ہے تو اس وقت اس کے بچوں میں جو نابالغ بچے ہوتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ بالغ لڑکا یا بالغ لڑکی یتیم نہیں کہلاتی۔ یتیم نابالغ لڑکا، نابالغ لڑکی ہوتی ہے جو باپ کے انتقال کے وقت نابالغ ہوں۔
تو یتیموں پر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا بظاہر کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کا قریب کر کے، کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے قریب قریب رہے گا۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مال میں سے یتیم کو کھلائے، اللہ اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا چاہیے، وہ ہماری جنت ہیں، وہ ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، کوئی تو بات ہوگی، یتیمی کی کوئی تو خوبی ہوگی کہ اللہ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو یتیم پیدا فرمایا۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ ان کا خیال کرنا چاہیے۔ غریبوں پر خرچ کرو، چاہے وہ غریب کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، غریبوں پر خرچ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا چل رہی ہو۔ ہوا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اپنا ہے اور یہ پرایا ہے، بغیر امتیاز کے سب پر ہوا چلتی ہے۔ ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ غریبوں پر خرچ کیا کرو اور مسافروں پر بھی خرچ کرو۔ ان مصارف کو اللہ پاک نے بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم بھلا کام کرو گے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اس کا تمہیں ضرور اللہ پورا پورا بدلہ دے گا۔ پھر رکوع کے اخیر میں اللہ پاک نے ایک حقیقت بیان کی ہے جو کبھی کبھی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے جہاد کو فرض کیا تو کچھ لوگوں کی طبیعت پر ناگوار گزرا۔ قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنگ کرنا تمہارے لیے ناگوار ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرو، ناگوار سمجھو، وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ حقیقت کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، روزمرہ ہماری زندگی میں ایسا پیش آتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بہتر نہیں ہوتی، اور کسی چیز کو ہم اپنے لیے ناگوار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ناگوار نہیں بلکہ بہتر ہوتی ہے۔ اس بات کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو ہماری زندگی کی بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، بہت سی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، آگے بڑھ ہی نہیں رہی تھی، اس کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کو کچھو کے لگایا جا رہا ہے، لیکن اٹھ نہیں رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری یہ اونٹنی اڑیل نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، اس کو اسی اللہ نے بیٹھایا ہے، روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روکا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ ہم کافروں کے اس ہماری عمرہ نہ کرنے کے جواب میں جنگ نہ کریں بلکہ صلح کر لیں، اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو یہ کفار مکہ صلح کرنے کے لیے جو بھی شرط میرے سامنے پیش کریں گے میں قبول کر لوں گا، یہ کہا آپ نے، اور پھر اونٹنی کو اٹھائے تو دن سے اڑ گئی اور آگے بڑھنے لگی۔ اب جب قریب ہوئے تو وہاں کفار مکہ سے گفتگو ہوئی اور صلح کی شرطیں طے ہوئیں، تو وہ صلح کی جتنی شرطیں تھیں سب دب کر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جواں مرد بہادر صحابی برداشت نہیں کر سکے،
اور بولنے لگے کہ ایسا کیوں دب کر صلح ہو رہی ہے؟ کیا ہماری جانثاری میں شک ہے؟ کیا ہماری وفاداری میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ وہ بظاہر صلح سارے صحابہ کو ناگوار تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے صلح کرنے کا، میں کر رہا ہوں۔ بس سارے کے سارے صحابہ خاموش ہو گئے اور صلح ہو گئی۔ اس وقت سب کے دلوں میں ایسا احساس تھا کہ ہم گئے تھے عمرہ کرنے اور بغیر عمرہ کیے واپس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ سفر کامیاب نہیں رہا، ناکام رہا۔ سب بیچارے بجھے منہ اتارے ہوئے واپس لوٹ رہے تھے۔ راستے ہی میں سورہ فتح نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فتح مکہ کی خوشخبری سنائی۔ تو یہ صلح دب کر ناگواری کی حالت میں جو کی گئی تھی، تب محسوس ہوا کہ ہاں، جو چیز ہمیں ناگوار لگتی ہے کبھی وہ بہتر ہوتی ہے، لیکن ہماری عقلیں اس تک پہنچ نہیں سکتی ہیں۔ وہ اللہ کی حکمتیں بڑی گہری ہوتی ہیں۔ اور 2 ہی سال کے بعد مکہ مسلمانوں کو مل گیا۔ سن 6 ہجری میں صلح ہوئی ذی قعدہ کے مہینے میں، اور سن 8 ہجری میں رمضان کے مہینے میں مکہ مکمل کا مکمل مسلمانوں کو مل گیا۔ تو ہماری زندگی میں بھی ایسے واقعات آتے رہتے ہیں، ہم کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ناگوار واقعات ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں اور بہتر چیزیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں۔ ہم کو صرف قرآن و حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی، اسی کو ہماری نگاہوں میں رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا کہتی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا مال والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، اور مسافروں پر، اور جتنے مال کے صحیح مصرف ہیں سب پر خوب خوش دلی سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔